حامدوں و مصلیہ، محترم سامعین ناظرین، آپ کے سامنے 7ویں تراویح کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے سورہ الاعراف کا خلاصہ پیش کیا ہے، الحمدللہ اسی کے چند نوٹیڈ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ اعراف یہ مکیہ ہے اور اس میں 206 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت حروف مقطعات میں سے ہیں جو اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور میری کتاب وہ دیکھ لیں، اپنے سینٹر سے نکلی ہوئی کتاب شان خیر الورا بزبان غوث الورا، جو 29 مقامات پر حروف مقطعات ہیں، اس کی توضیح جیلانی اس میں موجود ہے کہ الف سے کیا مراد، لام سے کیا مراد، میم سے کیا مراد، صاد سے کیا مراد۔ جی الحمدللہ۔ آیت نمبر دوسری جس کا خلاصہ یہ ہے، اس کے اندر عظمت قرآن کو بتایا گیا ہے اور اس کے ذریعے نبی بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈراتے ہیں۔ آیت نمبر تیسری سے اس کا خلاصہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اتباع کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس کی؟ شریعت کی اتباع، کتاب کی اتباع، سنت کی اتباع، نبی کی اتباع۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 کا خلاصہ مفتی صاحب نے بیان جو کیا ہے، اعمال تولے جائیں گے، نیک اعمال تولے جائیں گے اور بد اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اس کا ہمیں مل رہا یہ تصور ملتا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ریاضت کریں، تسبیح کریں، درود شریف کا ورد کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے اعمال جو اسلامی اعمال ہیں وہ کریں۔ یہ اعمال تولے جائیں گے تاکہ جب میزان بھاری ہو تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور آیت نمبر 9 میں بھی ترازو کا ذکر ہے، جس میں نیک اور بد اعمال دونوں بھی تولے جائیں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا وزن بھاری رہے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 11 سے 24 سورہ الاعراف، آیت نمبر 11 سے 24 جو خلاصہ مفتی صاحب نے پیش کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے نہیں کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ میرا آرڈر تھا تو نے کیوں نہیں کیا، تو ابلیس وہاں پر کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں، آگ کا کام ہے اوپر کی طرف جانا، مٹی کا کام ہے نیچے کی طرف جانا، آگ مٹی کو کیسا سجدہ کرے گی؟ اس سے یہ تصور ملتا ہے جب کوئی بڑے بولتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ادب کا لحاظ رکھیں، ادب ملحوظ رکھیں، یہ تصور ملتا ہے ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، نکل جا کہا۔ بڑوں کے سامنے زبان درازی کرنا یہ ابلیسیت ہے۔ اور جو سجدے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں سجدے تعظیمی چلتا تھا، پچھلی شریعتوں میں سجدے تعظیمی جائز تھا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں 16 میں جب آدم علیہ السلام کو 19 میں جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں فریڈم دے دی تھی، کھاؤ پیو، مگر ایک شرط رکھی تھی، یہ درخت کے پاس نہیں جانا۔ جو نکلا ہوا شیطان، جنت سے نکلا ہوا شیطان دروازے میں ٹھہر کر آدم علیہ السلام کو بھٹکا رہا ہے۔ آپ کو جانے کو اللہ منع کیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا۔ جب یہ آدم علیہ السلام سن کے اپنی بیوی حوا علیہ السلام کو بولے، کیا بولے؟ جب ڈسکس کریں، کھانے سے اللہ تعالیٰ جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں، تو آدم جا کے اب اس میں کیا ہو گیا، جا کے درخت کا وہ پھل کھا لیے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچے اتار دیا۔ اس سے یہ تصور ملتا ہے کہ ہمارے جو بیوی ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کی بات کو سڈنلی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، سوچ وچار کر، سوچ سمجھ کر اسٹیپ لینا چاہیے عورت کی بات کو۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، الحمدللہ۔
اور آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر فرمایا ہے، اور لباس ہم کو ننگا پیدا کیا ہے، مگر لباس اس لیے ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانپے، چھپائے، ننگے جسم کو ڈھانپے چھپائے۔ اور آج کے جو ماڈرن بچے بچیاں ہیں جو اپنے لباس کو پھٹے ہوئے جینس پہنتے ہیں، اور پھٹے ہوئے جینس اور ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، ٹائٹ برقعے پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لباسوں سے ہم بچنا چاہیے۔ اور لباس ڈھانکنے کا نام ہے، چھپانے کا نام ہے، دکھانے کا نام نہیں ہے، جس سے تمہارا شریر دکھے، جس کی وجہ سے دوسروں کی شہوت ابھرے۔ اللہ منع کرتا ہے۔ ہم کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ اسلامی لباس۔ یہ پھٹے ہوئے جینس صحابہ پہنے، نبیہ پہنے، پیغمبرہ پہنے، اولیاء پہنے نہیں، اسلامی لباس ہو جس سے اسلام کی شناخت اور اسلام کا جو ہے نا وقار نظر آئے۔ اور آیت نمبر 31 میں آج غیر لوگ اور غیر بولتے ہیں ٹوپی کا کانسیپٹ کہاں ہے؟ ٹوپی پہن کر مسجد کو جانا کہاں پر ہے؟ لہٰذا ایک طبقہ دکن میں یہ جملہ بولیے آپ، جماعت والے بولتے ہیں، جماعت والے بولتے ہیں ٹوپی کہاں ہے؟ ٹوپی کہاں ہے؟ آیت نمبر 31 کو دیکھیں، سورہ الاعراف کو دیکھیں، جب مسجد کو جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ، ٹوپی پہن کر جاؤ۔ اچھا، اللہ جب زینت کرنے کہے گا تو کیا یہ دنیا میں جو لڑکیاں بیوٹی پارلر جانا ہے جی وہ تو مراد نہیں ہوگی؟ اللہ نے جب کہا ہے تو اللہ والی زینت ہوگی نا، اللہ والی زینت۔ یہ بیوٹی پارلر تو جانا نہیں ہے، اور زینت کہا ہے جس کو بیوٹیشن ہی کہیں گے، تو یہاں پر مراد بیوٹیشن آف توحید ہے، بیوٹیشن آف توحید ہے۔ اب بیوٹیشن آف توحید ٹوپی ہے کہ نہیں؟ بے شک ٹوپی، الحمدللہ۔ جی، بتانا مقصد یہ ہے کہ ٹوپی کا ذکر کہاں ہے، دلیل کہاں ہے؟ آیت نمبر 31 کو دیکھیں، جب مسجد کو جاؤ تو زینت سور کے جاؤ، سج کے جاؤ۔ آج دیکھا جاتا ہے نماز، جب بھی نمازوں کو آتے ہیں بچے ٹریک پینٹوں پہ آتے ہیں، جو جس ٹریک پینٹ کو بستر پہ سویا تھا وہی ٹریک پینٹ پہن کے خدا کی بارگاہ میں مصلی پہ ٹھہرے۔ عبادت کا الگ لباس رکھیے، کرتا پیجامہ، اچھا لباس، ہاف ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں، ٹریک پینٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ الگ لباس نہیں بولیے آپ، اچھا لباس رکھیے، گھر میں بھی اچھا لباس، کیونکہ اس کا بھی ایک ماحول بنتا ہے۔ گھر میں بھی اگر آپ غلط لباس میں رہیں گے تو آل اولاد بھی ویسے ہی پھر بنے گی۔ اس لیے گھر اور باہر دونوں، ظاہر اور باطن دونوں، خلوت اور جلوت دونوں، ہر طرح سے ایکول رہیے، اسلامی لباس ہو، اسلامی لباس ہو جس سے اسلام کی شناخت اور اسلام ٹپکتا ہو۔ اور الحمدللہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، صحابہ کرام کے سینوں سے کینہ کا نکال دیا، اور جو بھی ان کے درمیان میں جو ڈسپیوٹس ہوئے ہیں اللہ وہ ڈسپیوٹس کو فارمیٹ کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ہم صحابہ اکرام پر انگلی اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ اللہ کو ناراض کرنا۔ اللہ خالق ہو کر کہہ رہا میں نے اس کی مس انڈرسٹینڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اور آیت نمبر 44 سے سورہ اعراف، اس کا خلاصہ مفتی صاحب نے جو بیان کیا ہے، میں جو نوٹڈ پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سماع موتا، سماع موتا، عین سے سماع موتا، سماع موتا، سماع مانے سننا، کفار سنتے ہیں، سماع موتا مانے مردے سنتے ہیں۔ یہ تصور ملتا ہے جب جنگ بدر میں جب جنگ ہوئی، ابو جہل بے شمار کفار، صحابہ کو فتح ملی، کفار کو شکست ہوئی، بڑے بڑوں کو شکست، تو ان کی لاشوں کو ایک بولی میں ڈال دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب جا کر بولنے لگے، کیا تمہارا رب سچا ہے یا میرا رب سچا ہے؟ یعنی بات کر رہے تھے مردے سے بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ قریب آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سرکار فرما رہے ہیں یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، گویا بس فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دیتے، جس سے ایک ذہن دے، یہ عقیدہ اہل سنت، جس سے یہ عقیدہ اہل سنت ظاہر ہوتا ہے۔
कुफ्फार सुनते हैं, जवाब नहीं देते, मगर महबूबान खुदा जो औलिया अल्लाह है सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। वरना फिर इक्वल हो जाएगा ना, जी हाँ, फिर इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, काफिर और मोमिन का डिवाइड ही नहीं डिवाइड रहेगा। नहीं हुआ। जी बेशक। हाँ, हाँ, और आयत नंबर 46 में सूरह अल आराफ जो है इसका जिक्र आता है। अल आराफ उसको कहते हैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान में एक जगह है, उसका नाम आराफ है। और इसी तरह उसका खुलासा, अल आराफ का खुलासा ये है कि आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो ज़मीन पर आए सिर्फ तौहीद का दर्स दिए हैं। वो जितने भी नबी आए, जितने भी नबी आए तौहीद का दर्स दिए हैं। और आयत नंबर 79 में नबियों का, पैगंबरों का जो मजाक उड़ाते हैं ये कुफ्फार का काम है, अल्लाह कह रहा है। और आयत नंबर 81 में 3 साल पहले इंडिया में भी होमोसेक्सुअलिटी को एक कानून बना, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करा है 2-3 साल पहले। और ये होमोसेक्सुअलिटी क्या है? औरत औरत से शादी कर सकती है, मर्द मर्द से शादी कर सकती है, ताल्लुक हम जिन्स परस्ती, हम जिन्स परस्ती ताल्लुक कायम कर सकते हैं, मगर इसका इस्लाम सख्त खिलाफ है, इसकी ममानियत करता है, ये फितरत के खिलाफ है, ये निज़ाम के खिलाफ। इस्लाम मुखालिफ है और फितरत भी, नेचर के भी खिलाफ, नेचर की भी खिलाफ है, नेचर के भी खिलाफ है। आप डॉक्टर के पास जाइए तो अपनी सगी बीवी से भी अगर कोई खास मकाम के अलावा यानी पीछे के मकाम में जिमा करना चाहे तो इस्लाम उसे रोकता है। डॉक्टर भी कहेंगे कि उसमें जरासीम होते हैं, कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं, हजारों बीमारियां का शिकार। अब जाहिर है मर्द जब करेंगे बिहा तो उसके अलावा एक ही जगह तो होती है। जी हाँ, इसलिए होमोसेक्सुअलिटी इन इस्लाम नो ऑफर। बेशक। और आयत नंबर 89 में अल्लाह ताला नाप तोल का अदल करने का दर्ज देता है। और 89 में ये भी है, नबियों और पैगंबरों को जो जलील करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हलाक कर देता है। चाहिए कि हमको नबियों की ताज़ीम करें, उनसे मोहब्बत करें। और आयत नंबर 104 से 104 से 125 तक मैं उसका खुलासा पेश कर रहा हूँ। जब फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादू के लिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम से जब जादूगर इजाज़त लिए, ऐ मूसा पहले तुम डालोगे या मैं डालूं, हम डालें, तो मूसा अलैहिस्सलाम से इजाज़त लिए लोग। तो बोलने का मतलब ये है मूसा यहाँ पर ताज़ीम करे, इजाज़त लिए, किससे? नबी से इजाज़त लिए। आए थे फिरौन के ऑफर पे, आए थे फिरौन के ऑफर पे, तो इजाज़त फिरौन से नहीं, इजाज़त फिरौन से नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम से इजाज़त लिए। ये हिदायत, तुम डालोगे या असा या हम डालें, ये हिदायत का आगाज है। देखिए, ताज़ीम नबी, अल्लाह ताला यही ताज़ीम के बदले में उन्हें ईमान से सरफराज कर दिया। बोल पड़े आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हमने ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर। बोलते सुभान अल्लाह। थे फिरौन के पैरोकार नहीं, लाए हुए थे। सिर्फ ताज़ीम नबी उन्हें ईमान से सरफराज कर दी। ये तस्वर मिलता है आयत नंबर 133 में, 133 और इसी तरह आयत नंबर में 157 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है। उम्मी फरमाया अल्लाह ताला ने, उम्मी जो अल्लाह से पढ़े और अल्लाह से किसी मखलूक से नहीं पढ़े, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, हमारे नबी अल्लाह से पढ़ लिख के आए हैं। और इसी तरह आयत नंबर 158 में और 103 में उसका खुलासा यूं है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम असा जब पत्थर पे मारे तो 12 चश्मे जारी हुई, और जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 12 जो औलिया अल्लाह थे वो लोग उससे पानी नौकबा जो पानी पिए हैं। और 161 में ये तसव्वुर मिलता है हमें कि मुक़द्दस मकामात का अदब करें। वो 12 से क्या आपने दिया, उसमें तो खुलासा ही नहीं दिया आपने, अब तर्जमा कर दिया। जी वो नौकबा जो थे वो सब अपनी अपनी जगह को पहचान लिए, तो उससे ज़हन दिया कि अल्लाह के महबूब बंदे सब जानते हैं। हाँ, तुम्हारे सलाम को जानते हैं, तुम्हारी ख्वाहिश को जानते हैं, तुम्हारी आरज़ू को जानते हैं। हम औलिया अल्लाह के पास इसीलिए जाते हैं कि वो जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आयत नंबर 61 से मुक़द्दस मकामात का अदब करने का तसव्वुर मिलता है। वदखुलुल बाब सुज्जदा।
اور آیت نمبر 172 میں اس میں جو ہم نے کہا تھا وہ تو پیش ہی نہیں کریا. جی ہم جو پیٹ نہیں لگاتے ہیں تو جماعت والے ہم کو اعتراض کرتے ہاں ہیں. یہ کہاں یہ پر بولیے آپ. جی جب ہم بارگاہوں میں جاتے ہیں تو بس سلام کرتے ہیں اور اسی طرح نکلتے ادب کے ساتھ. ہمارے آنکھوں کے سامنے بارگاہ رہتی, پیٹ نہیں کرتے پیٹ بھائی. نہیں کرتے. ہاں پیٹ نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نا ان کا ادب کرتے ہیں, کیونکہ پیٹ بے ادبی کی علامت بے ہے. ادبی کی علامت ہے, پیٹ بے بے ادبی کی علامت علامت ہے. اسی لیے ہم پیٹ نہیں کرتے, اسی طرح نکل جاتے ہیں. لیکن غیر لوگ بولتے ہیں کہ یہ کہاں ثابت ہے. وہ کہاں ہے؟ تو ان سے یہ کہا جائے کہ ادب کی علامت کیا ہے؟ پیٹ دکھانا. قرآن نے کہا ہے نا پیٹ دکھا کر بھاگ گئے, تو بھاگنے کو بولتے ہیں پیٹ دکھانے. ہاں بے شک. ہم اولیاء اللہ کو پیٹ نہ دکھا کر ذہن دے رہے ہیں. حضور ہم آپ کی بارگاہ میں بار بار آنے والوں میں